मैं तुम्हें अपने बाप की जगह समझती हूँ मास्टर। मुझे जो भी मशवरा दो ये समझ कर देना कि मैं तहजीब की आवाज भर्रा गई। ली कुआन ने कहा, काश तुम्हारी जगह मेरी अपनी बेटी होती तो मैं उसे सिर्फ जबानी ये मशवरा न देता बल्कि उसे उस पर अमल करने के लिए मजबूर भी करता। तहजीब ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है मास्टर, बेफिक्र रहो। आज के बाद मैं भी वही राह अपनाने की कोशिश करूंगी जो मैंने बुलंद आवाज से कहा। मैं जबर का कायल नहीं हूँ मास्टर, खुद को किसी पर मुसल्लत करना गवारा नहीं कर सकता। ली कुआन ने मुझे झिड़क दिया, बोला, तुम खामोश रहो, जिस बात से तुम्हारा ताल्लुक ना हो उसमें दखल मत दिया करो। बर्ट ने कहा, तब तो मैं चीफ के साथ ज्यादती कर रहा हूँ। चीफ मुझे पसंद नहीं करते मगर मैं इनका पीछा ही नहीं छोड़ता। ली कुआन बोला, सुन लिया तुमने, तुम्हारे बारे में तुम्हारे मातहत क्या नजरियात रखते हैं। मैंने कहा, इन लोगों ने अक्ल से काम लेना छोड़ दिया है मास्टर और जज्बात की रौ में बह गए हैं। मेरे पास इनकी बातों का कोई जवाब नहीं है। ली कुआन ने कहा, जज्बात की रौ में बहने की ही वजह से ये तुम्हारे साथ थे, अब इन्होंने अक्ल से काम लेना शुरू कर दिया है तभी तुम्हें बुरा लगने लगा है। मैंने कहा, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो मास्टर कि मैं इन लोगों की ख्वाहिश के सामने सरे तस्लीम खम कर दूं? ली कुआन ने कहा, कमाल ये नहीं है कि दूसरों से अपनी बात मनवाई जाए, कमाल तो ये होता है कि दूसरे अज खुद तुम्हारी बात मान लें। मैंने कहा, मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा मास्टर जब ये लोग अज खुद मेरी बातें तस्लीम करना शुरू कर देंगे। मेरे लहजे में हल्की सी तलखी भी थी जिसे ली कुआन ने महसूस कर लिया। वो बोला, वक्त का इंतजार बाद में करना, इस वक्त तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। मैं ली कुआन के साथ बाहर निकल आया। रास्ते में ली कुआन ने मुझसे कहा, मैंने पहले ही रोज तुम्हारी जहानत तस्लीम कर ली थी, आज भी मुझे यकीन है कि तुमने जो कुछ किया किसी खास मकसद के पेश नजर ही किया होगा। मैं दूसरी तरफ देखने लगा। ली कुआन को इस बात का जवाब न देना ही बेहतर था। 12 नंबर में पहुंचने के बाद ली कुआन ने कहा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हमें कभी जबान से अपने जज्बात के इजहार की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने ली कुआन को गौर से देखा। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो मास्टर, मगर मैं समझ नहीं सका कि आज इसकी क्या जरूरत पेश आ गई। ली कुआन ने एक तवील सांस ली, बोला, आज मैं तुम पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। तमाम तरह एतमाद के बावजूद मैं डर रहा था। आखिरी मरहला बहुत सख्त था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। मैंने कहा, तुम पहले आदमी हो ली कुआन जिसके हवाले मैंने खुद को इस तरह कर दिया। वो बोला, तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है मेरे बच्चे, तुम पर काबू पाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ होगा। मैंने कहा, मैं भी यही महसूस करता हूँ मास्टर, जो कुछ तुमने मुझे सिखाया है उसके बाद मुझ पर काबू पाना आसान नहीं रह गया। ली कुआन बोला, जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है वो तुम्हारे लिए एक इजाफी हथियार तो है, लेकिन ये कहना गलत है कि तुम इन फनून के मोहताज हो। मेरा ख्याल है कि तुम पहले भी नाकाबिल तस्खीर थे। मैंने कहा, इसीलिए इतनी आसानी से मोशे हार्वर्ड के चुंगल में फंस गया। ली कुआन बोला, कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, बल्कि तुमने सही फैसला करके अपनी सलाहियतों में इजाफा ही कर लिया। अचानक मैं चौंक पड़ा। ओह, मुझे ख्याल ही नहीं रहा मास्टर, तुमने बिल फ्राजो से मेरी फाइट पर कोई तबसरा नहीं किया। ली कुआन ने बहुत बुरा सा मुंह बनाया, बोला, वो स्पेनी, उसे क्या मालूम मार्शल आर्ट्स क्या चीज है। मैंने कहा, इस तरह तो मत कहो मास्टर, आखिर वो कराटे इंस्ट्रक्टर है, कुछ न कुछ तो जानता ही होगा। ली कुआन ने गुस्सीले लहजे में कहा, यहाँ आने वाले तमाम इंस्ट्रक्टर्स गधे होते हैं और फिर कोई स्पेनी मार्शल आर्ट्स से कैसे वाकिफ हो सकता है। मैंने कहा, स्पेन का कोई बाशिंदा मार्शल आर्ट से वाकिफ नहीं हो सकता तो पाकिस्तान का बाशिंदा कैसे हो सकता है। ली कुआन बोला, बिल्कुल हो सकता है, अगर वो मास्टर ली कुआन का शागिर्द है तो मार्शल आर्ट से जरूर वाकिफ होगा। मैंने मायूसाना अंदाज में कहा, तुम तो मेरी उम्मीदों पर ओस डाले दे रहे हो। बिल फ्राजो अनाड़ी है तो मेरा कारनामा क्या रह गया। ली कुआन ने कहा, तुम्हें तरबियत के लिए जितना कम अरसा मिला है उसके पेश नजर तुम इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। मैंने कहा, गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त है, तुम मेरी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हो। ली कुआन बोला, मैंने कहा ना कि इतने कम अरसे तरबियत हासिल करने के बाद इससे ज्यादा की तवक्को की भी नहीं जा सकती। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ कि बिल फ्राजो की बजाय मेरे मुकाबले पर अगर मार्शल आर्ट से वाकिफ शख्स होता तो क्या होता। ली कुआन ने कहा, जितने गलत तरीके से तुमने बिल फ्राजो पर हमला किया था, अगर मार्शल आर्ट्स जानने वाले किसी शख्स पर करते तो कम से कम अपने पैरों पर चलने के काबिल तो हरगिज न रहते। मैंने हैरान होकर कहा, क्या कह रहे हो मास्टर, अगर वो मार्शल आर्ट से नावाकिफ है तो यहाँ इंस्ट्रक्टर किस तरह हो गया। ली कुआन बोला, उसे यहाँ आए हुए चंद ही रोज हुए हैं, मुझे यकीन है कि किसी गलत फहमी की बिना पर उसे इंस्ट्रक्टर की हैसियत से यहाँ भेज दिया गया है, वरना वो इस काबिल नहीं है। मैंने हंसकर कहा, ये बात तुम महज इसलिए कह रहे हो कि मैंने उसे बड़ी आसानी से शिकस्त दी थी। ली कुआन गुस्सीले लहजे में बोला, नहीं, बिल फ्राजो स्पेनी है, वो बुल फाइटिंग का माहिर तो हो सकता है मगर मार्शल आर्ट्स का माहिर नहीं हो सकता।
میں نے کہا تو کیا خیال ہے بلفرازو کو اس میدان میں شکست نہ دی جائے جس کا وہ ماہر ہے؟ لیکوان نے چڑھ کر کہا تم بلفرازو کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ وہ کسی میدان میں بھی تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ہاں اب تو واقعی نہیں کر سکتا، اس کے سینے پر میں نے جو ضرب لگائی ہے۔ لیکوان نے میری بات کاٹ کر کہا وہ تمہارا کمال تھا، مجھے تم سے اتنی مہارت کی توقع نہیں تھی، تاہم تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ بلفرازو تمہاری اس ضرب سے بیکار ہو گیا ہوگا۔ میں نے کہا وہ کوہنی سے لگائی گئی ضرب تھی ماسٹر، بلفرازو کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا ہوگا، سینے کی تکلیف اسے کبھی سکون نہیں لینے دے گی۔ لیکوان بولا ایسا صرف اس صورت میں ممکن تھا جب اسے بروقت طبی امداد نہ ملتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بلفرازو کو اسی وقت وہاں سے لے جایا گیا اور کل صبح تم اسے پھر میدان میں موجود پاؤ گے۔ میں نے شانے اچکاتے ہوئے کہا تمہاری اس بات پر میں حیرت ظاہر کرنے کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ لیکوان نے کہا طب کی دنیا نے ویسے بھی بہت ترقی کر لی ہے، اور پھر موشے ہارورڈ کی زیر نگرانی بعض ایسی دوائیں تیار کر لی گئی ہیں جن کی تاثیر پر مشکل سے ہی یقین آتا ہے۔ میں نے کہا ممکن ہے تمہاری بات درست ہو، لیکن تمہاری باتیں سن کر مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اگر بلفرازو واقعی بل فائٹر ہے تو میں اسے بل فائٹنگ میں مقابلے کی دعوت دوں گا۔ لیکوان نے کہا بلفرازو بل فائٹنگ کا کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، ایک وقت میں 2 سے زیادہ بھینسوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور تم چونکہ لیکوان کے شاگرد ہو اس لیے ایک وقت میں 4 بھینسیں مل کر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہارا اور بلفرازو کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اسے بھول جاؤ۔ میں ہنس پڑا، کہا ہم تو یوں گفتگو کر رہے ہیں جیسے وہ واقعی بل فائٹنگ سے بھی واقف ہوں۔ میرے خیال میں بلفرازو بل فائٹنگ کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوگا۔ بل فائٹنگ اسپین کا قومی کھیل صحیح، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اسپین کا ہر باشندہ بل فائٹنگ جانتا ہوں؟ لیکوان نے کہا بل فائٹنگ اسپین کا قومی کھیل ہے، اسپین کا ہر شہری اس کھیل میں دلچسپی رکھتا ہے، اور بلفرازو کے بارے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ اس کھیل کا ماہر ہے۔ میں نے مشکوک لہجے میں کہا پہلے تو تم نے مجھ سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا؟ لیکوان بولا پہلے ایسا کوئی موقع نہیں آیا، اور پھر بلفرازو کو یہاں آئے ہوئے چند روز سے زیادہ بھی تو نہیں ہوئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ لیکوان غلط بیانی نہیں کرتا تھا، اگر وہ کہہ رہا تھا کہ بلفرازو بل فائٹنگ کا ماہر ہے تو وہ ضرور ہوگا۔ سوال یہ تھا کہ کیا میں اس کا مقابلہ کر سکوں گا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے لیکوان سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے بل فائٹنگ کب سیکھی تھی؟ لیکوان بولا ہاں مجھے معلوم ہے، بلفرازو بچپن سے ہی بل فائٹنگ کا شوقین تھا۔ 12 سال کی عمر میں اس نے بل فائٹنگ سیکھنی شروع کر دی تھی، اور 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ اس کھیل کا ماہر ہو چکا تھا۔ 4 سال کے اندر اندر وہ اسپین کا قومی چیمپئن بن چکا تھا۔ پھر اچانک اس کا رجحان تبدیل ہو گیا اور اس نے مارشل آرٹ سیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا لیکن اس جزیرے میں بھینسے کہاں سے آئیں گے، اور بغیر بھینسوں کے بل فائٹنگ کس طرح ہو سکے گی؟ لیکوان نے معنی خیز لہجے میں کہا تم بلفرازو سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت بے چین ہو۔ آدمی جب کوئی نیا فن سیکھتا ہے تو اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے بے چین بھی ہوتا ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا یہ بات نہیں ہے ماسٹر، بلکہ میں اپنی فتح اور اس کی شکست کی تکمیل کا خواہاں ہوں۔ لیکوان کے جواب دینے سے قبل ہی دروازے پر دستک ہوئی اور برڈ اندر آ گیا۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھا، بولا میں مخل تو نہیں ہوا؟ میرے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے، جبکہ لیکوان کے ہونٹوں پر شفیق مسکراہٹ بکھر گئی۔ لیکوان نے نرم لہجے میں کہا آج سے پہلے تو تم نے ایسی غیریت نہیں برتی ہے، پھر آج تمہیں کیا ہوا؟ برڈ نے جھجکتے ہوئے کہا میں نے سوچا کہیں چیف ناراض نہ ہو جائیں، وہ اب بھی میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیکوان نے تحکمانہ لہجے میں کہا میری طرف دیکھ کر بات کرو، میرے سامنے تمہارے چیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر وہ چیف ہے تو تمہارا ہوگا۔ میں بے پرواہی سے شانے جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ لیکوان کی باتیں سننے کے باوجود برڈ کا خوف رفع نہیں ہوا تھا۔ برڈ ہچکچاتے ہوئے بولا بات دراصل یہ ہے کہ میڈم چیف سے ملنا چاہ رہی ہیں۔ لیکوان بگڑ گیا، بولا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا اب علی اتنا اہم آدمی ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو اس سے ملنے کے لیے اجازت کی ضرورت پیش آنے لگی؟ برڈ بری طرح گڑبڑا گیا۔ اس نے تیزی سے کہا میڈم کہہ رہی تھی کہ دیکھ کر آؤ کہ چیف کا موڈ کیسا ہے۔ لیکوان تحقیر آمیز انداز میں ہنسا، بولا میں بگڑے ہوئے موڈ ٹھیک کرنے کا ماہر ہوں۔ تہذیب سے کہنا جب تک لیکوان زندہ ہے اسے علی سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ برڈ نے حیرت سے میری طرف دیکھا، مگر میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس بات پر حیران ہو رہا ہے۔ اس نے کبھی مجھے کسی سے دبتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میرے ماتحت مجھے ہمیشہ 1 نمبر دیکھنے کے خواہاں رہتے تھے، اور برڈ کو تو مجھ سے والہانہ لگاؤ تھا۔ وہ شاید مجھ سے یہ توقع کر رہا تھا کہ میں لیکوان کو کوئی منہ توڑ جواب دوں گا۔ میں اس سے کہوں گا کہ میں اس لہجے میں بات سننے کا عادی نہیں ہوں، مجھ سے ذرا تمیز سے بات کرنا۔ میرا نام علی یار خان ہے، اور میں 2 منٹ کے اندر آدمی کو سیدھا کر دیا کرتا ہوں۔ میں نے اولیو ہارورڈ جیسے شیطان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ہر قدم پر اسے شکست سے ہمکنار کیا۔
میں ناقابل شکست ہوں اور ہمیشہ ناقابل شکست رہوں گا۔ تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے؟ تم ایک نحیف و نزار بوڑھے ہو کر مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو۔ تم تو میرا ایک ہاتھ بھی نہیں سہار سکو گے۔ مگر میں نے یہ سب کچھ نہیں کہا۔ میں اس سے یہ سب کچھ کس طرح کہہ سکتا تھا؟ وہ میرا استاد تھا، اپنے فن میں یکتا تھا اور میں دل سے اس کی عظمت اور برتری کا قائل تھا۔ میں اس کی توہین کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مجھے جو کچھ سکھایا تھا کوئی اور شاید پوری عمر نہ سکھا پاتا۔ بظاہر اس نے میری تحقیر کی تھی، لیکن اس کی کسی بات سے میری تحقیر نہیں ہو سکتی تھی۔ جہاں تو یہ معاملہ تھا کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے قد میں اضافہ ہو گیا ہو۔ وہ میری کھال کی جوتیاں بنا کر فروخت کر دیتا، تب بھی میں اف نہ کرتا۔ آخر وہ میرا استاد تھا۔ میں نے بلند آواز سے کہا، میں تہذیب سے نہیں ملوں گا۔ لی کوان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ وہ غرایا، بولا، تمہارے اندر اتنی جرت کہاں سے آئی کہ تم نے میرے حکم سے سرتابی کی؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہارا کیا حشر کر سکتا ہوں؟ میں نے دبنگ لہجے میں کہا، مجھے اندازہ ہے لی کوان، اور مجھے تمہارے ہاتھوں اپنی درگت بنوانا منظور ہے، مگر میں اپنے نزدیک اسرائیل کے کسی دشمن کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بات نے لی کوان کو ایک بار پھر چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، او تو یہ بات ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ بولا، کیا تہذیب میلکم ایکس کی صلاحیتوں سے انکار کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، کوئی باصلاحیت آدمی اگر اسرائیل کا دشمن ہے تو مجھے اس کی صلاحیتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ لی کوان بگڑ گیا، بولا، سیدھی طرح بات کرو علی، جو کچھ میں نے پوچھا ہے مجھے صرف اس کا جواب چاہیے۔ میں نے بجھے ہوئے انداز میں کہا، میں تہذیب کی صلاحیتوں سے انکار نہیں کر سکتا، بلا شبہ بہت باصلاحیت ہے۔ لی کوان نے کہا، اور کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ روئے زمین پر تم وہ واحد شخص ہو جس سے وہ محبت کرتی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ خود کو میری امانت سمجھتی ہے۔ لی کوان بولا، تو کیا تم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ اس کے نظریات تبدیل کرنے کی کوشش کرو؟ میں نے کہا، تم دیکھ چکے ہو لی کوان کہ میری اس کوشش کا کیا انجام ہوا تھا۔ یہ جذباتی لوگ ہیں، کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ بولا، انہیں سمجھانے کی کوشش کرو، ان پر اپنے نظریات مسلط کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے کہا، یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوگا، طویل اور تھکا دینے والا عمل۔ لی کوان نے کہا، تمہارے بارے میں تو مشہور ہے کہ تم کسی بات کو ناممکن نہیں سمجھتے۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے کہا، میں اسے ناممکن تو نہیں کہہ رہا، میں نے تو اس کام کو صرف مشکل قرار دیا ہے۔ لی کوان بولا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مشکل کاموں کا بیڑا اٹھاتے وقت تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، بے شک میں نے بہت سے مشکل کام کیے ہیں، لیکن معلوم نہیں کیوں مجھ سے اسرائیل کی مخالفت برداشت نہیں ہو رہی۔ لی کوان نے معنی خیز انداز میں سر کو ہلایا، بولا، گویا 6 مہینے تک میں نے تمہیں جو تربیت دی ہے وہ رائے گاں ثابت ہوئی۔ تمہارے اندر معمولی سی قوت برداشت بھی پیدا نہیں ہو سکی۔ میں نے پہلو بدلا، کہا، یہ بات نہیں ہے ماسٹر، پہلے بھی مجھ میں قوت برداشت کی کمی نہیں تھی اور اب تو اس میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے، لیکن جب میں اسرائیل کی مخالفت میں کوئی بات سنتا ہوں تو میری قوت برداشت جواب دینے لگتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نادیدہ قوت نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ میں اپنے آپ میں نہیں رہتا، جی چاہتا ہے اس شخص کا خون کر دوں۔ لی کوان نے سر کو ہلایا، بولا، میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں برخوردار، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری تربیت مکمل نہیں ہو سکی، لیکن تمہیں خود پر قابو رکھنے کی پوری کوشش کرنی ہوگی۔ تم جذبات میں آ کر کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ میں نے کہا، میں کوشش کرنے کا وعدہ تو کر سکتا ہوں ماسٹر، مگر اس سلسلے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لی کوان بولا، تم نہایت احمق آدمی ہو، تہذیب کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہو اور اتنی سی بات نہیں جانتے کہ اب وہ تمہارے سامنے اسرائیل کی مخالفت میں زبان نہیں کھولے گی۔ میں نے متحجرانہ انداز میں لی کوان کو دیکھا، کہا، تم یہ بات اتنے یقین سے کس طرح کہہ رہے ہو؟ وہ بولا، مجھے کہنے دو کہ میں تہذیب کو تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔ یقین نہ ہو تو آزما کر دیکھ لو، اس کے بارے میں جو کچھ میں نے کہا ہے وہی درست ثابت ہوگا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تمہاری بات کو ضرور آزماؤں گا، میں ابھی تہذیب کے پاس جا رہا ہوں۔ لی کوان کے ہونٹوں پر ایک پرسرار مسکراہٹ ابھری۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ میں نے بٹ کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ تہذیب اپنے کمرے میں مضطربانہ انداز میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ رک گئی۔ میں دروازے پر دستک دیے بغیر اندر ہی چلا گیا۔ وہ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی مگر مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھی۔ اس نے بے تابانہ انداز میں کہا، تو مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے علی، اپنی تہذیب سے ناراض مت ہوا کرو علی۔ میں نے قدرے بے رخی سے کہا، تم بھی ایسی گفتگو سے گریز کیا کرو جس کے نتیجے میں تمہیں میری ناراضگی مول لینا پڑے۔ وہ ایک بار پھر بجھ سی گئی۔ اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، میں کوشش کروں گی کہ اب میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، لیکن اگر میں نادانستہ طور پر ایسی کوئی بات کہہ جاؤں جس سے تمہاری دل آزاری ہوتی ہو تو تم مجھے ٹوک دینا۔
मैं फौरी तौर पर तुमसे माफी मांग लूंगी। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में नमी थी। मैं समझ गया कि आंसू उसकी आंखों से उमड़ पड़ने के लिए बेताब हैं, मगर वो कमाल जब्त का मुजाहिरा करते हुए उन्हें रोके हुए हैं। मैंने बेतासुर लहजे में कहा, ठीक है तहजीब, अगर तुम अपने रवैये पर नादिम हो तो तुम्हें माफ कर देने में कोई हर्ज नहीं है। तहजीब भर्राई हुई आवाज में बोली, शुक्रिया अली, तुमने मेरे ऊपर एक और एहसान किया है। मैं तुम्हारी ममनून हूँ। तहजीब को उस वक्त हमदर्दाना रवैये की जरूरत थी। वो शदीद किस्म के जज्बाती बहरान से गुजर रही थी। एक तरफ उसका महबूब था और दूसरी तरफ उसके नजरियात थे। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अहम थे। दोनों से ही उसकी वाबस्तगी थी। किस्मत ने उसे एक ऐसे दो राहे पर ला खड़ा किया था जहां उसे लाजिमन उन दोनों में से एक की कुर्बानी पेश करना थी। उसके लिए ये फैसला करना आसान नहीं था कि किसकी कुर्बानी पेश करे। एक तरफ उसकी अपनी जात थी और दूसरी तरफ एक पूरी कौम थी। अगर वो अपनी जात का ख्याल करती तो उसके लिए उसे पूरी कौम के मफादात का सौदा करना पड़ता, फलस्तीन की कुर्बानी पेश करना पड़ती और एक मुकद्दस सरजमीन पर यहूदियों के वजूद को बर्दाश्त करना पड़ता। वो बहुत बड़े अजाब से दोचार थी। उसे दुनिया और आखिरत में से एक का इंतखाब करना था। मैं उसकी दुनिया था और फलस्तीनियों के लिए जिद्दोजहद करना उसकी आखिरत का ज़ादे रहा। दोनों की यकजाई नामुमकिन थी। ये दिल और दिमाग की कशमकश थी जिनमें हमेशा से जंग होती चली आ रही है। दिल की आवाज थी कि महबूब को नाराज नहीं होना चाहिए और दिमाग कहता था कि सितारों से आगे जहां और भी है। मगर हमेशा की तरह इस जंग में शिकस्त दिमाग की हुई और तहजीब दिल के तकाजों से मजबूर हो गई।